20 روپے کا نوٹ اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے حذیفہ نے کہا تھا، جس پر اس نے پورے جوش و خروش سے سر ہلایا تھا۔ جس کے بعد حذیفہ تو شوز پہننے لگا تھا، جبکہ اجوا کمرے سے باہر آ کر وہیں پیڑھی پر بیٹھ گئی تھی۔ بھائی نے مجھے 20 روپے دیے ہیں اور اب مجھے راستے میں ہی بسکٹ بھی لے کر دے گا۔ ماں کو دیکھ کر آبرو اچکاتے ہوئے اجوا نے کہا تھا، ٹھیک ہے لے لینا بسکٹ اور راستے میں ہی کھا لینا، آدھی چھٹی تک بھوکی مت رہنا۔ سلطانہ نے اس کا سر چوما تھا اور پھر اٹھ کر باتھ روم میں گھس گئی تھی۔ اجوا وہیں بیٹھی ایک تیلی لیے پہلے تو کچھ دیر تک حذیفہ کا انتظار کرتے ہوئے کچی زمین پر اس تیلی سے آڑھی ترچھی لکیریں کھینچتی رہی، مگر پھر جب مزید کچھ دیر گزرنے کے بعد بھی حذیفہ نہیں آیا تو اس نے اٹھ کر کمرے میں جھانک کر دیکھا تھا، جہاں وہ کمر پر دونوں ہاتھ رکھے کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ بھائی اب ناشتہ بھی کرے گا، بہت دیر ہو جائے گی، میں خود ہی چلی جاتی ہوں اور جلدی سے واپس آ جاؤں گی۔ بھائی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کیونکہ اماں بھی باتھ روم میں ہے اور اس کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ اس کے ننھے دماغ میں یہ سوچ آتے ہی اس نے قدم باہر کی جانب بڑھا دیے تھے۔ اسکول کا یونیفارم پہنے جو سفید فراک، سفید شلوار اور نیلے کلر کے اسکارف پر مشتمل تھا، وہ باہر گلی میں آئی تھی۔ بیگ اس کا گھر میں ہی پلنگ پر پڑا ہوا تھا۔ 20 روپے کا نوٹ سختی سے مٹھی میں جکڑے وہ اس طویل گلی میں چلی جا رہی تھی، جو صبح کے اس وقت مکمل سنسان پڑی تھی۔ باقی بچے بھی اسکول جاتے تھے، مگر وہ سب گاؤں کے قریبی اسکول جاتے تھے، جبکہ اجوا کا اسکول اور حذیفہ کا کالج بہت دور تھا، جہاں وہ دونوں سائیکل پر جاتے تھے۔ ان دونوں کو روز ہی صبح جلدی اٹھنا پڑتا تھا۔ وہ ایک شیطانی آنکھوں والا 30-35 سالہ شخص تھا، جس کی ہوس زدہ نظریں سنسان گلی میں اکیلی آتی اجوا پر پڑی تھیں۔ کالے کپڑوں میں ملبوس اس شخص نے سر پر ٹوپی پہن رکھی تھی۔ اس کے کرتے کے سارے بٹن کھلے تھے۔ جیسے جیسے اجوا اس کے قریب آتی جا رہی تھی، ویسے ویسے اس شخص کی زہریلی مسکراہٹ بھی گہری ہوتی جا رہی تھی، جس کے باعث اس کے پیلے دانت نظر آ رہے تھے۔ اپنی گندی نظریں اس معصوم کلی پر جمائے وہ اجوا کے قریب آیا تھا، جو زیر لب کوئی نظم گنگناتے ہوئے سر جھکائے چل رہی تھی۔ اوہ دیکھو تو، یہ تو اجوا رانی ہے۔ اجوا رانی اتنی صبح صبح گلی میں کیا کر رہی ہے؟ اس نے اجوا کا ہاتھ تھام کر پوچھا تھا، جس پر اس نے جھکی نظریں اٹھا کر اس شخص کو دیکھا تھا، اور پھر اس کی آنکھوں میں شناسائی کی رمق نظر آئی تھی۔ یقیناً وہ اس شخص کو جانتی تھی۔ بھائی آپ؟ اجوا نے خوش ہوتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں میری کانچ کی گڑیا، میں۔ اس نے کانچ کی گڑیا کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے کہا تھا، کیونکہ بہت جلد وہ اس نازک کانچ کی گڑیا کو بے دردی سے توڑنے والا تھا، اسے چکنا چور کرنے والا تھا۔ میں بسکٹ لینے جا رہی ہوں، اس نے ہاتھ میں پکڑا 20 روپے کا نوٹ اس شخص کو دکھاتے ہوئے کہا تھا، جس پر ایک لمحے کو سوچنے کے بعد اس شخص نے جواب دیا تھا، اچھا تم بسکٹ لینے جا رہی ہو دکان سے، مگر تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ صبح کے اس وقت گلی کے نکڑ پر اس دکان کے سامنے جہاں سے تم بسکٹ لینے جا رہی ہو بڑے بڑے خونخوار کتے ہوتے ہیں جو بچوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اس شخص نے اجوا کو اپنی غلیظ نظروں کے حصار میں رکھتے ہوئے کہا تھا، جو معصوم اس وحشی درندے کی نظروں کا مفہوم نہیں جانتی تھی۔ کیا سچ میں؟ پھر میں جاتی ہوں، بھائی کے ساتھ آ جاؤں گی، گھبرا کر کہتے ہوئے وہ مڑنے ہی والی تھی جب اس آدمی نے اسے بازو سے پکڑ کر روکا تھا۔ نہیں میری گڑیا، ڈرنے کی بات نہیں ہے، تیرا بھائی نہیں ہے تیرے ساتھ تو کیا ہوا؟ میں تو ہوں نا، میں بھی تو بھائی ہی ہوں۔ چل میں تجھے لے چلتا ہوں دکان، اور بسکٹ کے ساتھ ساتھ تجھے ٹافیاں بھی لے کر دوں گا، مگر ہم دوسرے راستے سے جائیں گے، وہ راستہ تھوڑا لمبا ہے، مگر اس راستے پر کتے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو بہلاتے ہوئے آخر میں اس شخص نے اس سے پوچھا تھا، جس کا چہرہ ٹافیوں کا سنتے ہی خوشی سے چمک اٹھا تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، تم مجھے جلدی واپس گھر لے آنا، کیونکہ زیفی بھائی مجھے باہر نہیں جانے دیتا، وہ میرا بہت خیال رکھتا ہے، مجھ سے بہت پیار کرتا ہے۔ اس نے معصومیت سے آبرو اچکاتے ہوئے اس آدمی سے کہا تھا۔ ہاں جلدی لے آؤں گا واپس، لیکن پہلے تو چل تو صحیح، جلدی جائیں گے تو جلدی واپس آ سکیں گے نا؟ اجوا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے وہ تیز قدم اٹھاتے ہوئے بولا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہاں کسی کی آمد ہوتی، وہ چہرہ نیچے کیے لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چل دیا تھا۔ وہ لوگ 1-2 گلیوں سے گزرنے کے بعد ایک سنسان کچے راستے پر نکل آئے تھے، جہاں دور دور تک کوئی زیرو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ دائیں اور بائیں جانب صرف کھیت ہی کھیت تھے۔ ابھی بھی اس شخص نے اپنی رفتار کم نہیں کی تھی، بلکہ اسی طرح تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے اجوا کو بھی تقریباً اپنے ساتھ گھسیٹ رہا تھا۔
جو معصومیت سے اسے بتا رہی تھی کہ وہ اپنے اماں ابا اور بھائی کی لاڈلی ہے۔ وہ سب اس سے بہت پیار کرتے ہیں، اس پر جان چھڑکتے ہیں، مگر اجوا رانی کا ہاتھ پکڑے تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اس درندے کو اس سے کیا؟ وہ تو بس جلد از جلد اپنے لیے کوئی ایسا سنسان ٹھکانہ تلاش کر رہا تھا جہاں وہ اس ننھی جان کو نوچ سکے۔ اپنی مطلوبہ کتاب ڈھونڈنے کے بعد حذیفہ اب کمرے سے باہر آیا تھا اور صحن میں یہاں وہاں دیکھتا، مگر اسے نہ ہی اماں نظر آئی تھی اور نہ ہی اجوا۔ اجوا رانی، کہاں ہو میری گڑیا؟ جلدی سے آ جاؤ نا، دیر۔ اس کی زبان کو بریک تو اس وقت لگا تھا جب اس کی نظر لکڑی کے کھلے دروازے پر گئی تھی۔ وقت ضائع کیے بغیر گھر میں اجوا کو تلاش کیا تھا، مگر وہ کہیں نہیں ملی تھی۔ اماں، اماں جلدی باہر نکل باتھ روم سے، اماں جلدی کر، اجوا نہیں ہے، حذیفہ نے حواس باختہ لہجے میں بولا تھا، جس پر سلطانہ بھی باتھ روم سے باہر نکل آئی تھی۔ یقیناً وہ نہا رہی تھی کیونکہ اس کے کپڑے اور بال گیلے تھے۔ کہاں چلی گئی ہے میری بچی؟ وہ کانپتے ہوئے بولی تھی۔ تجھے پتا ہوگا نا، وہ یہاں تیرے پاس بیٹھی تھی، میں تو اندر کمرے میں اپنی کتاب ڈھونڈ رہا تھا، حذیفہ نے بے بسی سے چیخا تھا۔ اماں سچ سچ بتا دے، تجھ سے پوچھ کر وہ ثنا یا سیرت کے گھر تو نہیں گئی نا؟ اسے لگا تھا کہ شاید سلطانہ اس سے جھوٹ بول رہی ہے، اجوا ثنا سے ملنے گئی ہوگی، مگر سلطانہ کو ڈر ہوگا کہ کہیں حذیفہ کو غصہ نہ آ جائے، اس لیے مکر رہی ہے۔ نہیں حذیفہ بیٹا، میں جھوٹ کیوں بولوں گی، اور اتنی صبح تو ثنا اور سیرت بھی سو رہی ہوگی، وہ دونوں اسکول تھوڑی جاتی ہیں جو جلدی اٹھیں گی۔ اجوا تو یہاں میرے پاس بیٹھ کر تیرا انتظار کر رہی تھی، اور پھر میں اسے یہیں چھوڑ کر نہانے کے لیے باتھ روم میں گھس گئی، سلطانہ نے روتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہے اماں، وہ بسکٹ لینے دکان تک گئی ہوگی اکیلے، غلطی میری ہی ہے، مجھے خود اس کے لیے پہلے بسکٹ لے آنا چاہیے تھا، تو دعا کر، میں جا کر اسے دیکھتا ہوں۔ سلطانہ نے دونوں ہاتھ تھام کر تسلی دی تھی اور پھر اجوا کو ڈھونڈنے کے لیے باہر گلی کی جانب دوڑ لگا دی تھی۔ بھائی یہاں تو کوئی دکان نہیں ہے، تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وحشت زدہ نظروں سے ارد گرد دیکھتے ہوئے بھوک، پیاس اور تھکن کے باعث نڈھال اجوا نے کہا تھا، کیونکہ تقریباً 20 منٹ تک پیدل چلنے کے بعد وہ شخص اسے ایک گھنے جنگل میں لے آیا تھا جہاں صرف درخت ہی درخت تھے۔ اب اجوا مزید چل بھی نہیں سکتی تھی۔ بھائی بتاؤ نا، یہ تم مجھے کہاں لے کر آئے ہو؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، اجوا نے ایک بار پھر کہا تھا، مگر جواب ندارد۔ اب اجوا کو اس سے ڈر لگنے لگا تھا۔ اسے یکدم رات کہی حذیفہ کی بات یاد آئی تھی۔ آج کل ہمارے ارد گرد بہت خطرناک جانور آئے ہیں، وہ دکھنے میں انسانوں کی طرح ہوتے ہیں، ایسے ہی ہماری طرح ان کے ہاتھ ہوتے ہیں، پاؤں ہوتے ہیں، بالکل ایسے ہی چہرہ بھی، ہمارے جیسے کپڑے بھی پہنے ہوتے ہیں، مگر اصل میں وہ انسان نہیں، خونخوار جانور ہوتے ہیں، اور آج کل یہ جانور بچوں کو کھاتے ہیں، ان کو ایک سنسان جگہ لے کر چلے جاتے ہیں، پہلے ان کو نوچتے ہیں اور بعد میں ان کو مار کر کہیں بھی گندی نالی یا گٹر میں پھینک دیتے ہیں۔ حذیفہ کی یہ باتیں ذہن میں آتے ہی اجوا جان سے لرز اٹھی تھی۔ اسے اب اس شخص سے شدید خوف آ رہا تھا، وہ شدت سے کانپنے لگی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے اپنے زیفی بھائی کے پاس جانا ہے، مجھے اماں ابا کے پاس جانا ہے، مجھے واپس گھر لے جاؤ، وہ سب مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، مجھے اپنے گھر جانا ہے، وہ چیخ کر بولی تھی، مگر مقابل موجود درندے پر تو جیسے کوئی اثر ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ روتی بلکتی اجوا نے اپنے قدم روک لیے تھے اور نڈھال سی وہیں بیٹھ کر رونے لگ گئی تھی، جس پر اس شخص نے اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کرتے ہوئے اسے گود میں اٹھا لیا تھا اور ہونٹوں پر ایک غلیظ مسکراہٹ لیے سامنے نظر آتے ایک کھنڈر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ غلیظ انسان اجوا کو کندھے پر ڈالے اسے اسی کھنڈر میں لے آیا تھا۔ وہ کھنڈر اجوا رانی کی سسکیوں سے گونج رہا تھا، جیسے جیسے وہ اس شخص کی جانب بڑھ رہا تھا ویسے ویسے وہ پیچھے کی جانب کھسک رہی تھی۔ اس کے بال بکھر چکے تھے اور تھپڑ کی شدت سے ہونٹ کے کنارے سے خون کے قطرے ٹپک کر تھوڑی کی ایک لکیر کی صورت میں بہہ رہے تھے۔ پیچھے جاتے جاتے آخرکار وہ دیوار سے جا لگی تھی، اور یہی وہ وقت تھا جب اس درندے نے اجوا رانی کو دبوچ لیا تھا۔ اس درندے نے اس بچی کو ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا تھا، جس بچی میں اس کے ماں باپ اور بھائی کی جان بستی تھی، جس کی ایک مسکان سے ان کی دھڑکنیں چلتی تھیں۔ اب کیسے جی پاتے وہ اپنی گڑیا کے بغیر؟ کہاں سے لاتے ایک اور اجوا رانی؟ کیا گزرتی ان ماں باپ پر جب ان کو خبر ملتی کہ ان کی بچی کو کسی وحشی درندہ نے نوچ لیا ہے؟ ایک ظالم ان کی
بچی کی سانسیں چھین چکا ہے۔ درختوں کے بیچوں بیچ واقع اس کھنڈر سے اس ننھی پری کی دردناک و اذیتناک چیخیں آ رہی تھیں۔ چھوڑو مجھے، مجھے میرے ابا کے پاس جانا ہے، اماں بچا لے مجھے، بھائی بچا لے۔ اس کھنڈر سے اجوا رانی کی دردناک آوازیں باہر تک آ رہی تھیں۔ جنگل کے خونخوار جانور بھی سہم گئے تھے۔ درختوں پر موجود کوے کائیں کائیں کرتے اس درندگی کی تاب نہ لاتے ہوئے اڑ کر بھاگ گئے تھے۔ چڑیا نے پر پھیلا کر اپنے سہمے ہوئے بچوں کو اپنی باہوں میں چھپا لیا تھا۔ خونخوار جانور بھی غمگین و حیران تھے کہ ہم سے بھی بڑھ کر درندے اس دنیا میں پائے جاتے ہیں جو بچوں کو چیر پھاڑ ڈالتے ہیں۔ اجوا رانی کی چیخوں پر وہ شخص کبھی اس کے چہرے پر تھپڑ مارتا تو کبھی اس کے بال بے دردی سے نوچتا، مگر اس کے باوجود جب اس کی کربناک چیخیں بند نہ ہوئیں تو اس غلیظ انسان نے اجوا رانی کے منہ پر سختی سے ہاتھ جما کر اس کی سانسوں کے ساتھ ساتھ اس کی چیخوں کا بھی گلا گھونٹ دیا تھا۔ وہ دردناک وقت آہستہ آہستہ سرک رہا تھا۔ انسان کے روپ میں وہ شیطان اس معصوم بچی کو بے دردی سے نوچ کر اپنی ہوس مٹا رہا تھا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد وہ حیوان اس بچی کو ڈر سے باہر آیا تھا اور پھر یہاں وہاں دیکھ کر جائزہ لیا تھا کہ کہیں کوئی موجود تو نہیں، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ اپنے لمبے بالوں کو دونوں ہاتھوں سے سنوارنے کے بعد اس نے دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر کر اپنے تاثرات نارمل کیے تھے اور پھر واپس کھنڈر کے اندر آ کر ایک نظر اس بے جان وجود کو دیکھا تھا جو اس ظلم و تکلیف کی تاب نہ لاتے ہوئے بے جان ہو گئی تھی۔ اس ظالم شخص نے قریب آ کر اجوا رانی کی سانسوں کا جائزہ لیا تھا جو بے حد مدھم چل رہی تھی۔ یہ بچ گئی تو میرا نام بتا دے گی سب کو، اس کو زندہ رکھنا ٹھیک نہیں ہوگا، اس گھٹیا انسان نے سوچا تھا اور پھر دونوں ہاتھوں میں اس کی ننھی گردن کو پکڑ کر پوری قوت سے مروڑ دیا تھا۔ ایک کھٹک کی آواز کے ساتھ اس ننھی پری کی گردن ٹوٹ چکی تھی اور اس کے ساتھ ہی اس کے سانسوں کی ڈور بھی کٹ چکی تھی۔ اس وحشی انسان نے اسی کھنڈر کے کونے میں پڑی ایک بڑی سی بوری اٹھائی تھی اور پھر اس میں اجوا رانی کو ڈال کر کہیں پھینکنے چلا گیا تھا۔ ناول سننے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مزید ایسے ناول سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔